فاروق علیہ السلام گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز دیجئے اور انداز ہے اسی انداز کے اندر عوام اہل سنت کو خوبصورت انداز میں ایسی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جیسا کہ آپ نے فرما لیا کہ قبلہ حبیب الاسلام ماشاءاللہ ڈائز پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ حضرت کے خطاب کے فوراً بعد بچیوں کو سند فراغت علماء انشاءاللہ ادا کریں گے اور پھر آگے سلسلہ انشاءاللہ پروگرام کا جاری رہے گا۔ جو بیٹیاں ہیں بچیاں ہیں ہماری مدرسہ رقیہ بنات رضی اللہ تعالی عنہ سے جنہوں نے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کی ہے، خطیب الاسلام دامت برکاتہ عالیہ کے بیان کے بعد انشاءاللہ ان کو سند فراغت دی جائے گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مدرسہ سلسلہ تمام بھائی تشریف محبت رضاکار ہماری بڑی محبت بنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرف الانبیاء وعلى آلہ وصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، شكرا لك والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه۔ رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شان جہاں مٹ جائے گی، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے انجام کو بھولنے والوں، تبدیلی کا نام لے کے غریبوں کو بے روزگار کرنے والوں، غریبوں کی ریڑیاں ڈھابے توڑ کے لوگوں کو ترقی کے موڈل کی باتیں کرنے والوں، تمہارا نام و نشان نہ رہے گا۔ امپریس ماسکیٹ کے غریبوں کو روڈ پہ مجبور کرنے والے بدماشوں، تمہارا نام
محمد عربی کے دین کا جھنڈا قیامت تک یوں ہی لہراتا رہے گا. جہاں تک سنتے جاؤ گے تمہیں لبیک کے نعروں کی آواز سنائی رہی ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک رسول اللہ کا دین حسن. آپ کی بھی تو آواز آنی چاہیے. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو. آج کوئی یہ نہ سوچے ہم بچ گئے. ہم جس کو مرضی چاہے پکڑ کے مروڑ دے, جس کو جس چاہے چکیوں میں بھیج دے, جس کو جس چاہے پابندے سلاسل کر دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں 300 کلال میں رہنے والے ممی ڈیڈی بچے یہ یاد رکھ لو, ہم مدرسے کے لنگر کھانے والے ہم فقیروں نے تو وقت گزار لیا, تم سے 3 گھنٹے بھی نہیں گزرنے والے. ہمارے بزرگوں نے 4 مہینے گزار دیے, تم سے 4 گھنٹے بھی گزرنے والے نہیں ہیں. یہ یاد رکھتے جاؤ, ہم اس مشن کے اوپر چلنے والے ہیں جہاں پہ جیل کی دار اور لنگر تو بڑی غنیمت ہوتی ہے کہ کہا جائے یہ کھا کے لبیک کی بات کر رہے ہیں. ہم اس قاضی عدیل شہید کے بارے سے, ہم اس قاضی ممتاز کے بارے سے جو موت کی طرف جاتے ہوئے بھی لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے جاتے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. کم خواب کی پوشاک بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود, جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود, آگ سے محفوظ تن بدن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے, کافی ہے کہ حسن تک. میں آپ پہ کہنا چاہتا ہوں
مشقتوں کو بھی سامنے دیکھ کے منہ نہیں موڑا. میں کراچی کی قیادت کو بھی سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. سرپرست کراچی سید جمال علی شاہ صاحب, امیر کراچی علامہ رضی حسین صاحب, یا ناظم آیا حضرت جناب یا صاحب, یا جناب امیر سن قبلہ بغدادی صاحب, ہزاروں تکلیفوں کے باوجود یہ کم ہے کیا اب بھی آپ لبیک کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, اب بھی لبیک کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں, اب بھی ہزاروں ازمائشوں کے باوجود حضور کی عزت کی بات کرتے نظر آتے ہیں. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان شہیدوں کو جنہوں نے یہاں پہ جام شہادت نوش کیا, لیکن پھر بھی میرے آقا کی عزت کا نعرہ لگایا ہے. میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی خواتین کو, ان شہیدوں کی دعا کو. ہمارا بیٹا چلا گیا, ہمیں گلا نہیں ہے, ہمارا بھائی چلا گیا, ہمیں گلا نہیں ہے, ہمارے گھر کا والد چلا گیا. یہ خوشی ہے کہ وہ گیا ہے حضور کی عزت کے لیے گیا ہے. کتنے لوگ مرتے ہیں دل کے دور سے مر گئے, کتنے مرتے ہیں دماغ کی بیماریوں میں پھٹنے سے مر گئے, گاڑی کے نیچے آ کے مر گئے. لاکھوں سلام اس شہید کو ہے جس کے سینے پہ گولی لگی تو جب یہی بتایا جاتا ہے کہہ رہا تھا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہو جائیں گے کافی ولے ہر شہر تک صدیوں بعد آسمان نے یہ نظارہ دیکھا. 14 صدیوں پہلے تھا جب اسلام کو ضرورت پڑی عورت آتی ہے غالباً تبوک کی تیاری کرنے کے اوپر آ کے اپنے پالوں کو کاٹ کے ان کی رسی بنا کے پیش کرتے ضرور یہ لے لیجیے, گھر میں کچھ تھا نہیں میں وہ دین کے لیے پیش کرتی ہے. میرے قد سے لپے بال مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے, لیکن خالی ہاتھ گوارا نہیں کیا. آپ کے کسی صحابی کے اونٹ کے گھٹنے باندھنے کی رسی نہ ہو تو میرے بالوں کی رسی اس کو دے دیجیے گا. چلو کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ بھی داخل ہو جائے. ایسی بیماریاں 14 صدیوں پہلے زمانے میں دیکھی, دودھ بھی تب بچہ پلا کے گیا, اس کو لے جائیے گا جہاں تیروں کو روکنے کے لیے ڈھالے نہ میرا بچہ سب سے کر دیجیے گا. 2-4 تیر تو اپنے بدن پہ سائنسا لگا. 8 صدیوں بعد ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر رب نے ایسی مائیں پیدا کیا, ایسی مائیں بنائی جو اپنے جوان بیٹوں کو کہتی جا میرے بچے. امیر المجاہدین اکیلے بناموں سے رسالت کیا پہلے داری کے لیے جاتے اور ہم خاموش رہتے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جاؤ ان کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو, گولی آیا ان کی طرف نہیں جانی چاہیے, تیرا سینہ سامنے ہونا چاہیے. میرے بیٹے دست پہ زخم نہیں کھانا, پیٹ پہ زخم نہیں کھانا. زخم جب بھی آئے سینے پہ آئے, منہ پہ آئے, ماتھے پہ آیا. آج صدی لبیک نہیں ملے, کسی کی آنکھ چلی گئی, کسی کا چمڑا ٹوٹا, کسی کی ٹانگیں ٹوٹی, کسی کے دار ٹوٹے, کسی کے باغ ٹوٹے. آج زخمیوں کے پاس لیا تمہیں صحت مندی اس درجے کا نعرہ لگاتا نظر نہیں آئے گا جیسے وہ زخمی جذبے سے پکار کے بولتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 فنا ہو جائیں گے کافی ولیک حشر تک اللہ فاروق مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے صدیوں بعد دنیا کے سامنے بات بتا دیا.
کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن ناموس رسالت کے مشن پہ سونے بازی نہیں ہو سکتی آپ نے دنیا کے سامنے بتا دیا یہ مرا کے لیے ڈالے ہمارا سر ہماری گردن کروڑوں بار سرکار کے نام پہ قربان میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں اس ادارے کی ساری دنیا کو اتنے کٹھن حالات کے باوجود پھر بھی کہا حضور کے لیے حاضر اور میں اس سے بھی زیادہ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان گمنام کارکنوں کو اصل ہیرو کوئی سوشل میڈیا نہیں جانتا کوئی اخبار نہیں جانتا کوئی ٹی وی نہیں جانتا فاروق علیہ السلام پڑھے ہوتا کیا ہے سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے ابراہیم صاحب بات کرے سوشل میڈیا دیکھ لیتا ہے لیکن لاکھوں سلام اس پہ بیویت تو نہیں دیکھتا جس کے سارے لگاتے ہیں وہ ضرور دیکھتے ہیں ہر رقم کے بدلے نعرہ لبیک لگتا ہے ہر تکلیف کے بدلے نعرہ لبیک لگتا ہے لاکھوں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کئیوں کو جن کو کہا جاتا ہے اسٹیج پہ آؤ تو کہتے ہیں نہیں نام سے نہیں کروں سے مطلب ہے مجھے ایسے گرو کس نام سے یاد کروں مجھے صدیوں بعد یاد آیا جس وقت عدالت کو قتل کرنے والے ایک مجاہد جس وقت ایران پھٹا ہوتا ہے دارا کا لباس اتار کے اس کے جناب سیور اتار کے شام کے وقت رات کے وقت لانے والا مجاہد گٹھڑی میں باندھ یہ سنبھال کے رکھ لینا یہ دارا کا تاج ٹھوکر مار کے چلا جاتا ہے وہ پوچھتا ہے جاتے والے یہ نام تو بتاتا جا کہ دارا کا قاتل کون ہے دارا کا تاج ہمیں دینے والا کون ہے تو منہ چھپائے ہوئے جلدی سے واپس جاتے ہوئے اتنی بات کرتا ہے جس کے نام پہ تجھے تاج دے کے جا رہا ہوں وہ میرا نام بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے میں ان ہیرو کو یہی کہنا چاہوں گا جن لوگوں کو ٹی وی ریڈیو نے نئی جگہ پیارا دکھایا وہ پھر بھی اپنے عمل سے بتا گیا کہ سب فدا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں وہ وطن کے جناب کے جوریوں خالی کر کے ریال کی بینکوں میں رکھنے والے ہیں وہ ہمیں کہیں یہ دہشت گرد ہے کچھ خدا کا خوف کرو کچھ اللہ سے ڈرو تم لوگوں نے وطن کو ماں بھی کہا تم لوگوں نے وطن کو ماں بھی کہا اس ریاست کے کپڑے کے منوتار کے غیروں کی بینوں میں بھی رکھا تو وہی پہ وطن کے لائے ہم نے اتنے بڑے مینڈیٹ چوری ہونے کے بعد میں پاکستان کی حفاظت کی بات کی ہم پھر بھی مجرم کہلائے تم وطن کے تمہارے اوپر الزام تم نے وطن کو تو لگ دیا ہے تم نے ادھر ادھر آگا اس کے نعرے لگا کے وطن کو دولت کیا اس کا الزامات بھی تمہارے دمن پہ ہے تم ہمیں بات کرتے ہو کہ یہ جناب شدت پسند ہے تم کہتے جاؤ جب دل چاہے اور تبدیلی والوں تب بھی سنا غریبوں کی ریڑھی کا نوچ کے تبدیلی لانے والوں غریبوں کا خون چوس کے تبدیلی لانے والوں تیل کہتے ہو جناب نکل آیا مہنگائی پھر بھی اٹھی ہے اور تیری تبدیلی سے غربت میں اضافہ ہوا ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے غریبوں کے چولہے کھڑے کرنے والے اتنا یاد رکھا 300 کنال کے گھر میں رہتے ان کی بات کر پاکستان کا مطلب کیا اور میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں افرادی عظمت خون بہانے والے لسانیت پر لاشیں بجانے والے تم ہمیں
تم کو ہم شدت پسند ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی محب وطن ہو اور ہم دہشت گرد ہیں، کیونکہ ہم نے ہزاروں گرفتاریوں کے بدلے ایک بھی جناب اعلیٰ گولی نہیں چلائی ہے، ایک بھی بندہ نہیں مارا۔ ہم نے کہا سنو سنو 40,000 سے زیادہ کارکردے کا گرفتار ہو، بدلے میں ایک گولی نہیں چلی، کیونکہ نقصان ہمارا ہے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم راضی ممتاز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے اتنے بڑے مجمع میں، اور میں آیا ہوں کراچی میں، جن کا جذبہ جن کا جوش پوری دنیا میں مشہور ہے، ایسی آواز میں آئے ہم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پوری دنیا کی ایجنسیاں موجود ہیں، انہیں پتہ چلے کہ کراچی ڈرنے والا نہیں، کفر کو ڈرانے والا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہاں پہ کوئی سندھی پنجابی مہاجر پٹھان کا جھگڑا لے کے نہیں آیا، یہاں پہ ایک ہی چیز پہ حضور کے غلام اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے کہ اس چیز کو سمجھو کہ جاگ اٹھے ہیں۔ ایسے نہیں اتنے سارے شہر بیٹھو، آج میں کچھ میرے لیے بھی تھوڑی آسانی پیدا کرو، مل کے پڑھیے۔ جاگ اٹھے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہمیں کہتے ہیں یہ وطن دشمن ہے، یہ اداروں کے دشمن ہے۔ ہاں جی جناب اعلیٰ، ہمارے اوپر الزام لگنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہم دو ٹکڑے جو نہیں کیا، ہمارے اوپر الزام لگنا چاہیے، کیونکہ جناب اعلیٰ ہم لوگوں نے کارگل کی جیتی ہوئی جنگ سے اپنے فوجیوں کو پسپائی کا کر جو نہیں دیا، ہم نے اپنے فوج کو ہاتھوں سے جو نہیں مروایا، اس لیے ہم مجرم ہیں، اس لیے ہمارا جرم ہے، ہمیں سزا ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ ترین سول لباس جو ہوتا ہے وہ کسی پہنچنے والی رنڈی کو نہیں ہے، بلکہ دشمنوں کے فوج، دشمنوں کے جہاز کی ہونے والے غازی حسن صدیقی کو ملنا چاہیے۔ ہمارا جرم ہے جناب، دیجیے سزا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج آج بھی دشمن کی فوجوں کو دھول چٹا سکتی ہے، سب سرمتری ہے کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالے جا رہے ہیں، کوئی نواز شریف جیسے، کوئی نصر داری جیسے، کوئی عمران جیسے، اور اس سپاہی کا جس کو ہمارے فوجیوں نے جان پہ کھیل کے پکڑا، ابھی ان کا پسینہ خون خشک نہ ہوا، اسے چائے پلا کے واپس کر دیا گیا۔ ہمارا جرم یہ ہے، ہمارے لیڈر اس طرح کے پلپلے نہیں ہیں، ہمیں سزا دو نا۔ ہم آج بھی اپنی بات پہ قائم کھڑے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دونوں سزاؤں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے اور ایجنسیوں تم ملک کی حفاظت کے لیے آتی ہیں، تم نے اداروں کو اور ایجنسیوں کو عوام سے لڑا دیا، عوام کے دل میں ان کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے ظلم سہتے بھی، پھر بھی پاکستان کی حفاظت کی بات کی۔ بتیاں میں سیاست ملنی چاہیے، کیونکہ لبیک والے کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تم ظلم کرتے جاؤ،
جرم تو ہے ہمارا لیڈر وہ جو ہے جو بھی چین پہ بیٹھ کے میں حضور کی بات کرتا ہے. میں آپ کو بات سناؤں بڑی ایک شام کو مغرب کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے عرض کی, میں نے کہا قبلہ آپ کو یہاں دیکھ کے میں بالکل اچھا نہیں لگتا, آپ رہا ہو جائیں. ہماری خیر ہے, ہم مہینے کے سالوں کے رہنے کو تیار ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو استادوں نے ایک بڑی بات کی, انہوں نے کہا کہ یار باہر ایسے حالات میں آپ جیسے لوگوں کا کام ہے جو چل پھر سکتے ہو, میں کیا چل پھر سکتا ہوں, میرے لیے یہاں بیٹھنا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے واقعہ سنایا, اجازت ہو تو میں سناؤں. مجھے بولا ایک لڑکے کا جملہ بھی بولا, اور پہلے تو وہ فرمانے لگے کہ مولانا یہ یاد رکھیں العطایا علی رغم البلایا, عطائیں جب بھی آتی ہیں بلاؤں میں سوار ہوتی آتی ہیں. لہذا اگر مصیبت آئی ہے پریشان نہ ہونا, ان مع العسر یسرا, بالکل آسانی بھی آئے گی اللہ کی مہربانی سے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ سنایا. تو اس سے پہلے کہنے لگے کہ ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم نے یہاں حضور کے دین کی بات کی ہے, آقا کے ناموس کی بات کی ہے, اور اگر یہ مشن بڑا نہ ہوتا تو مولانا میں بھی چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاتا. یہاں اجازت ہو تو ایک بار بات شیئر پڑھ رہا, ایسا نہیں ایسا نہیں. اس چمن میں مرغ گائے آزادی کبھی یہاں پی ایس ایل میں ایک منٹ کی خاموشی کر کے جناب آلہ پھر ناچ گانے کرو. پاکستان کے بڑے بڑے جناب حکمران صدر بھی پاکستان کا ناچ گانا دیکھتا رہے. جناب آلہ یہاں کا وزیر اعلیٰ بھی ایک منٹ کی خاموشی کر کے پاکستان جو بدماشی چلتی رہے اس کو دیکھا جاتا رہے, اور نیوزی لینڈ کے ان 50 شہیدوں کو بھولا جائے, ان 6 پاکستانیوں کو بھی بھولا جائے جن کا جرم اتنا تھا وہ اللہ کے گھر میں سجدہ پر سجود تھے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ سارے کی اجازت ہے, بس لبیک کے نعرے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس چمن میں مرغ گائے آزادی لگی. ایسے چمن میں مرغ گائے آزادی لگی. یہ گلشن ایسے ترانے کے لیے, اور پاس ساکانی سیاد کا صفی. اس بات کا ڈر تھا کہ پاکستان کی آمد کے دن گلہ نہ کرے, اے اللہ تیری دھرتی کے اوپر تیرے نام پہ کھانے والے تو بہت تھے, لیکن تیرے نام پہ جب جاؤ دینے کی باری آئی, جب مصیبت جھیلنے کی باری آئی تو کوئی نہیں آیا, اس لیے ہم میدان میں آ گئے. مجھے استادوں نے فرمایا مولانا جب صحابہ جانے لگے حالے بھالے کے یرموک کے موقع پہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا مجھے بھی ساتھ لے لیجئے, تو کہنے والوں نے کہا تو نبی نہ ہے, نبی نے کیا کام ہے کہ وہ جنگ میں شامل ہو. تو انہوں نے کہا اس طرح کرنا جب حالات مشکل ہو جائے, جب تم لوگوں پہ مصیبت آ جائے, جب تمہیں لگے کہ دشمن تمہاری طرف پیش قدمی کر رہا ہے, تم اپنا جھنڈا مجھے دے دینا, کیونکہ آنکھوں والا ہو سکتا ہے مصیبت دیکھ کے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے. میں تو نبی نہ ہوں, میں نے کدھر جانا ہے, میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہوں گا, نہ مجھے نظر آئے گا, نہ میں ہٹنے کا بہانہ ڈھونڈوں گا, میں کم پرچم کو تھام کے رکھوں گا. میری وجہ سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا رہے گا.
وہی پڑے ہوئے تھے جب انہیں اٹھایا گیا اسی طرح جھنڈے کو سینے سے لٹکایا ہوا تھا تو وہ فرمانے لگے استاد جی مولانا یہی رہنے دو کم از کم یہاں بیٹھ کے حضور کی عزت کا پہلا پہنا موت تو گھر بھی آ سکتی ہے روڑوں پہ بھی آ سکتی ہے جب بھی ہم کمزور ہوتے تھے تو استاد مجھے یہی کہتے تھے مولانا یاد رکھیے آپ حضور کی نماز کے لیے آئے آپ حضور کی عزت کے لیے آئے ایک خادم حسین سے کروڑوں خادم حسین قربان ہو جائے یہ تو گوارا کیا جا سکتا ہے لیکن سرکار کی ناموس کا سودا نہیں کیا جا سکتا ہمارے اللہ سے بھی پکاریں گے لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اس موقع پہ یہی کہنا چاہوں گا اقبال کہتے ہیں کہ پاس تھا ناکامی سیاد کا ہے سفیر ارے پاس تھا ناکامی سیاد کا ہے سفیر ورنہ میں اور اڑے کے آتا اور میں انہیں کہنا چاہتا ہوں یہ مت بھولو کہ تمہارا تسلط جناب اعلیٰ ایک دن ختم ہو جائے گا تمہارا اقتدار ایک دن ختم ہو جائے گا میرے پروردگار کی حکومت سدا رہنے والی اور میں یہاں کے آج کے طلباء طالبات کو کہنا چاہتا ہوں آپ بھی دل برداشتہ نہ ہو کہ آج آپ کی دستار بن رہی ہے آج آپ کی فراغت ہے آج بیٹیوں کی سند فراغت ہے آج بیٹوں کی سند فراغت ہے آج یہاں کوئی بڑا منسٹر نہیں آیا آج کوئی شہر کا میئر نہیں آیا آج کوئی یہاں کا وفاقی وزیر نہیں آیا اس لیے کہ بچوں ہمارے یہاں ناچ گانے کا انتظام جو نہیں ہے اس لیے کہ بچوں ہمارے پاس میوزک کا انتظام جو نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں بیٹوں اور بیٹیوں اور بہنوں میں کہنا چاہتا ہوں تم پریشان ہو جب میوزک کا ڈھولک کی تھاپ میں آتے ہیں انہیں کنجر خانہ مبارک ہو ہمیں محمد عربی کا گھرانہ مبارک ہو جنہوں نے اپنا سر کٹا کے پھر بھی سر کی بات کیا اس گھرانے کے ماننے والے ہیں یہ داد لانے والوں کے نام میں چڑھ گئے لیکن میرے آقا کے گھرانے کا نام بھی زندہ ان کا مشن بھی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے تیرا تیرا کربل میں جانا یاد ہے اور آخری پیغام دے کے بعد ختم کرو کہ سنو حکمرانو تم جتنے مرضی ظلم کر لو تم جتنے مرضی پرچے کر لو اور اتنا یاد یہ کم عقل نہیں بیٹھے یہ پاکستان کی عوام خیبر سے کراچی تک آس نہیں کھاتی روٹی کھانے والے ہیں یہ تمہارے انصاف کے ترازو دیکھ رہے ہیں کہ جو پائلٹ پاکستان پہ بارود برسانے آتا ہے تم 60 گھنٹے میں چائے پلا کے واپس بھیج دیتے ہو ہم نے ایک پیپر بھی نہیں دیکھا ہم نے اسے کہا لکھ کے دو کہ آج کے بعد پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی نہیں کروں گا تم نے نہیں لکھوایا آج کے بعد پاکستان کے قانون کو نہیں توڑوں گا آج کے بعد تمہارا دشمن بن کے نہیں آؤں گا جو میزائل برسانے آیا وہ تو چائے پی کے چلا جائے جو لبیک کا نعرہ لگائے اسے کہا جائے پہلے لکھ کے دو کہ لبیک کے ساتھ تعلق نہیں ہے تمہارے نزدیک پاکستان میں بارود برسانا چھوٹی بات ہے حضور کو نعرہ لگانا بڑی بات ہے اور یہ ساری بات ہے تمہارے نزدیک بے حیائی اور بدماشی کا کام کرنا یہ ایوان لینے کا کام ہے اور حضور کی عزت پہ پیرا دینا دہشت گردی کا کام ہے تم کرو جو تم نے کرنا ہے ایک عدالت ہمارے پاس بھی ہے جہاں ہماری فریاد بھی سنی جاتی ہے ہم روزانہ
ہوتے ہیں رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حضور آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے وطن کی حفاظت کے لیے ہر حد کی بات پھر بھی ہم مجرم کہلایا وطن لوٹنے والے محب وطن کہلایا حضور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے غلاموں کو ڈرایا گیا مارا گیا جیلوں میں ڈالا گیا نے بلایا پھر بھی یا رسول اللہ یہ ہزاروں آپ کے نام پہ چلے آئے یہی عد کرنے کے لیے آئے حال دل اس کو سنائیں آپ کے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ ہم سرکار جائیں آپ کے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے میں جاتے ہوئے بہت سارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اس استقامت پہ سرپرست کراچی عالم علی اولاد علی سید زمان علی شاہ صاحب جعفری دامت برکاتہ ملالیہ امیر کراچی حضرت علامہ رضی حسینی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور میرے شیر کیپی کے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور عبد المصطفیٰ خواجہ صاحب جناب محمد روف قادری صاحب حضرت علامہ محمد عمر فاروق صاحب حاجی عبیب الرحمن صاحب علامہ عبد الرحمن قادری صاحب مولانا حاجی محمد کامران صاحب اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ کوئی تان والی بات نہیں کہ فلاں جیل میں گیا تو فلانا نہیں گیا اگر یہ لوگ باہر نہ ہوتے تو آج تقریباً آدھے سے زیادہ کارکنان آج بھی اندر ہوتے علامہ رضی حسینی صاحب کو گرفتاری دینا چاہ رہے تھے میں نے کہا کہ حضرت آپ نے گرفتاری نہیں دینی گرفتاری سے 2 منٹ پہلے میری آخری بات ڈاکٹر شفیق امینی صاحب سے ہوئی تھی میں نے انہیں بھی کہا تھا کہ حضور یہ حکم ہے یا التجا ہے یا یاری کے طور پہ جو بھی سمجھے میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی صورت گرفتاری نہیں دینی تو ان کو ہم نے روکا اور انہی کی برکت سے آج یہ جوش آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا سب کے سارے جیلوں میں چلے جاتے تو پھر یہ شمع جلانے والا کون ہوتا میں بالکل واضح کہہ چکا ہوں کہ 2 راتیں ہم نے گزاری ہیں ایسے حالات میں کریک ڈاؤن کے بعد کہ یہ کوئی بندہ باتیں نہ کرے سچی بات یہ ہے کہ جیل آسان ہے مفروری مشکل ہے
بالکل یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں میں بالکل اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جیل بہت آسان ہے، کھانا بہت آسان ہے، مارے بہت آسان ہے، لیکن مفروری بہت مشکل ہے کہ لوگوں کی باتیں بھی سننی ہے، گھر میں بھی سکون نہیں، باہر بھی سکون نہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر میں آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کس منہ سے آئے ہو، کس منہ سے روٹی کھاتے ہو، بابا اندر بیٹھے ہیں تو کیا کرو، تو باہر جاتے ہیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی بہت بڑی خدمت ہے کہ ان لوگوں نے بہت ساری باتیں سننے کے باوجود بھی تحریک کا کام کیا ہے۔ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ کردار کشی کریں۔ جہاں بھی کوئی ساتھی کام کر رہا ہے آپ ان سب کو ساتھ ملائیں۔ جن لوگوں نے دباؤ میں آ کے لکھ بھی دیا ہے کہ ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، تو وہ یہ ظاہری چیزیں ہیں، ان کا دل آج بھی ہمارے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ انہیں کوئی بندہ تانے مار کے تو اپنے آپ سے دور نہ کرے، وہ ہمارے بھائی ہیں، آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو، اس ادارے کی انتظامیہ کو، یہاں سے سند فراغت لینے والے بچوں بچیوں کو، اور یہاں کے معاونین کو، محبین کو، یہاں کے شرکاء کو اللہ دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے پاک وطن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کو قیامت تک حضور کے نام سے روشن اور تابندہ رکھے، یہاں حضور کے نظام کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے، اور قبلہ امیر المجاہدین کو اپنے تمام ساتھیوں سمیت جلد باعزت رہائی عطا فرمائے۔ اور میں امیر سندھ قبلہ علامہ غلام غوث بغدادی صاحب آپ کی استقامت اور جرأت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ ہزاروں تکلیفوں کے باوجود اس مرد مجاہد کی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عمر خضری اور عزتوں کے تاج عطا فرمائے، آمین۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ کل ورکنگ ڈے ہے، مگر آپ کے دلوں میں اندر ماشاءاللہ جوش ہے، جذبہ ہے، جو قائدین کے خطابات سننے کی اور ان کی زیارت کی تڑپ اور لگن ہے۔ انشاءاللہ مزید کچھ وقت ہمیں اسی طرح جو جذبے کے ساتھ قائم رکھے گی، جو کہ بچیاں، جو بیٹیاں جنہوں نے چھوٹی بچیوں نے نازا قرآن پاک اور یہ مکمل کیا، بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہم جلدی سے انشاءاللہ ان بچیوں کو سند کا جو سلسلہ ہے تقسیم اسناد کا وہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ انہیں ڈاکٹر صاحب کا علاقہ خطاب پیش ہے۔ جی